तमाम स्कूल के स्टाफ के साथ अजीज़ तलबा को इस जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की जाती है। और साथ ही साथ आज के दिन के बारे में हम बहुत कुछ अभी तक सुनते आए हैं और बहुत कुछ हम सुनते रहते भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज हम जहाँ पर जमा हुए हैं आपके सामने कुछ बातें बताना जो ज़रूरी है वो उससे ताल्लुक़ नहीं रखती कि आपने इस हिंदुस्तान के आज़ादी को हासिल करने वालों की तारीख़ कितनी पढ़ी है। तो लिहाजा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो जहन में ग़ुलामी वाला जो लफ्ज़ बैठा हुआ है उस लफ्ज़ को समझने की हमको ज़रूरत है। एक बात यह है कि हम इस हिंदुस्तान के बावक़ार शहरी है और इस मुल्क की तरक्की में हम सबका बहुत अहम रोल होता है। और अगर इस मुल्क को तरक्की के राहों पर गामजन करना है तो आप लोग यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं इसमें हर एक लम्हा आपका कीमती है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा बढ़ोगे, लेकिन उसके लिए आप अपने जहन से ग़ुलामी वाला जो लफ्ज़ है इसकी थोड़ा तशरीह करके अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि हम यही लफ्ज़ बार बार दोहराते रहते हैं कि ग़ुलामी 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 ग़ुलामी, और उसी ग़ुलामी से नजात मिली। आज हम 15 अगस्त को आज़ादी इस जश्न तक़रीब में यहाँ पर सब जमा होकर इसको बहुत अच्छे अंदाज में मनाने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग अपने अपने खुशियों का यहाँ पर इज़हार कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि इन खुशियों को हासिल करने के लिए हमने गमों के पहाड़ तोड़े हैं, चट्टानों को चिकनाचूर किया है। हमारे इन जिंदा दिल लोगों ने जान की ऐसी कुर्बानियां दी है कि खून के नदियां बह निकली थी। इस लेवल की कुर्बानी देने के बाद आज हम यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन हम सब मिलकर इस मुल्क को और आगे तरक्की देना चाहते हैं तो हमको अपनी इस ज़हनी ग़ुलामी से भी हमको आज़ाद होना पड़ेगा। ज़हनी ग़ुलामी का मतलब ये है कि हम अपने आप में जब आसानी के साथ तमाम वसाइल की मौजूदगी के बाद भी नहीं पढ़ सकते और हम आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर ये हम समझ लो कि हम भी एक ग़ुलामी में जी रहे हैं। वो ऐसी ग़ुलामी डर खौफ की ग़ुलामी हो सकती है, समझ की ग़ुलामी हो सकती है, इदराक की ग़ुलामी हो सकती है, फ़हीम की ग़ुलामी हो सकती है, ना पढ़ने की ग़ुलामी हो सकती है, दबाव वाली ग़ुलामी हो सकती है, या डर खौफ की ग़ुलामी हो सकती है, या ग़ुलामी वाले लफ्ज़ को अपने जहन में बार बार बिठा के रख लेना, ये भी ग़ुलामी हो सकती है। क्योंकि आपके पास सारे वसाइल है, आपको एक अच्छा पढ़ने के लिए इदारा है, आपके वालिदैन पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं कुछ बहाने के अंदर, तो ये मेहनत नहीं करने की भी आपके अंदर एक ग़ुलामी। अगर आप ये ग़ुलामी से नजात पा लेते हैं तो एक अच्छे मेहनत करके अच्छा आगे बढ़कर आप बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप जो नाम सुनते हैं APJ अब्दुल कलाम या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, या ये जो बड़े सूरमा लोग थे, ये लोग भी कभी आप जैसे बच्चे ही थे। उनके भी तो जहन में उस वक्त ये था होगा कि हम मुल्क के लिए अच्छा पढ़ेंगे, हम अपने लिए कम मुल्क के लिए ज्यादा पढ़ेंगे, इस मुल्क को आजादी दिलाएंगे, ये उन्होंने जरूर सुना होगा। लेकिन बात यह है कि हमारा बहाना कहां पर होता, ये आपको समझने की जरूरत है। अब उसके लिए आपको अच्छा पढ़ने के लिए बोला गया तो आपके पास बहाना क्या आता है कि सर बुखार आ रही थी। आपको होमवर्क करने के लिए बोला गया तो सर हम शादी में गए हुए थे। आपको कोई चीज याद करके अजबर करके लिए आने के लिए बोलेगा तो सर फला हम घर पे नहीं थे, नानी दादा के पास को तो भी गए हुए थे। अब ये सब बहाने खत्म होने के बाद बोले कि भाई आप कुछ तो दिन बचे हुए, उसको तो भी थोड़ा अच्छा पढ़ लेके अपनी जिंदगी गुजार लो, तो फिर सर हमको बुखार आ रही थी। तो ये बहाने वाली ये भी एक गुलामी है। अगर आप ये तमाम बहानों को बालाए ताख रखकर अपनी जिंदगी कामयाब बनाने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, तो देखिए कि आपको इस जिंदगी में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रख सकती, सिर्फ सिवाय अल्लाह की। हम जो बहानेबाजी करते हैं ये हमारे लिए कितनी दुरुस्त है, कितनी वाजिबी है।
اس کے لیے آپ کبھی گھر جا کر اپنے والد سے پوچھئے کہ ابو آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو شام میں گھر آتے کب؟ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ صبح گھر سے جب وہ 8, 9, 10 بجے جب کبھی بھی نکلتے اور رات میں 8, 10 بجے جب کبھی بھی آتے، ان سے دوسرا سوال یہ پوچھئے کہ آپ نے دن بھر نے کتنا کمایا؟ بولیں گے بڑی مشکل سے 200, 400, 500 روپے، اور کس دن تو کمائی بھی نہیں ہوگی، خالی ہاتھ گئے مزدوری کی تلاش میں واپس آ گئے۔ اب جب 200, 400 روپے میں اپنا گھر چلانا، آپ کے اس اسکول کے فیسز بننا، آپ کے ضروریات کو پورا کرنا، نہ صرف اتنا بلکہ آپ کے دکھ سکھ کے لیے ہزاروں روپے لگا دینا، کمانا کتنا ہے 100 میں اور لگانا کتنا ہے ہزاروں میں۔ اب اس والد پر کیا گزرتی ہوگی جب آپ فیل ہو جاتے، آپ مارکس کم لاتے، آپ پڑھائی میں کمزور ہو جاتے، تو رات دن محنت کر کے ایک ایک پائی جمع کر کے آپ کی تعلیم، تربیت، آپ کی کامیابی کے لیے ایک باپ آپ کے پیچھے اتنے سارے دھن دولت سب کچھ لگا دیتا ہے۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ بننا چاہتے تو یہاں تک اپنے گھر کے رہنے والی پراپرٹی کو بھی نیلام کر دیتا آپ کو اچھا بننے کے لیے۔ یہ ایک والد اور ایک والدہ کی قربانی ہوتی ہے۔ آپ اگر گھر سے ایک 2-4 گھنٹے باہر رہی یا اسکول سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو پیرنٹس کا فون آتا ہے کہ ہماری بچی یا بچہ اب تک گھر سے نہیں آیا۔ کبھی آپ نے والد کو اپنے فون کر کے پوچھا ابا 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا آپ ابھی تک گھر نہیں آئے؟ کبھی والدہ کام کو جاتی، کبھی ان سے پوچھے کہ آج آپ کی طبیعت خراب ہوگی آپ کیوں جا رہے، آج کا دن رک جاؤ۔ دکھ میں، سکھ میں، بیماری میں، قسم پرسی کی کسی بھی حالت میں وہ برابر روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں اور کچھ بھی کرتے، ادھار لاتے، پیسے سود پر لاتے یا کہیں سے لاتے اور لا کے اسکول کے فیسز بنتے۔ یہ کس کے لیے بنتے؟ ان ماں باپ کے لیے۔ ان کا کیا بھلا ہے؟ آپ 8, 9, 10 کے ہیں، 14, 15 سال کے، کسی بھی اگر کہیں پر کام پہ رکھ دے تو ماں باپ کو 5-6 ہزار روپے مہینہ آتا، مگر وہ ماں باپ وہ پیسہ نہیں چاہتے۔ حالانکہ وہ بھوکے رہیں گے لیکن چاہتے ہیں کہ وہ کامیابی کے ایسے منازل طے کرے جہاں پر ان کو ایک ایسا مقام ملے کہ ساری دنیا اشش کرنے لگے۔ APJ عبد الکلام کی مثال ہمارے منہ سے ہم 1000 بار دیتے ہیں۔ کس کے پاس اتنی تڑپ ہے کہ میں APJ عبد الکلام بنوں؟ ہے کسی کے پاس؟ یہ جو ترنگا لہرا رہا وہ سوریا طیب نے بنایا ہے۔ آج پورے ملک بھر میں، ہندوستان کے ہر کونے کونے پر، ہر گھر پر ترنگا لہرا رہا تو سوریا زندہ ہے۔ اس میں سے کون ہے جو سوریا بننا چاہتی ہے؟ کون ہے APJ عبد الکلام مولانا آزاد بننا چاہتا ہے کسی کے پاس بننے کے لیے کیپیسٹی؟ یا آپ بھی غریب ہے، یا آپ بھی پریشان ہے، یا آپ بھی بدحال ہے کیا ایسا؟ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھ دیے ہیں، یہ 2 ہاتھ دیے، 2 کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی۔ اللہ نے آپ کو گونگا پیدا نہیں کیا۔ یہ تو خدا کی نعمتیں ہیں جو آپ کو آپ کے کامیابی کا راستہ دکھاتی ہیں، اور ہم کیا کرتے؟ ہمارے پاس صرف بہانے ہوتے۔ اگر یہی ماں باپ آپ کے چاہتے تو یہ نالج کیئر میں اتنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہتی، پورے سرکاری اسکول کھلے کہ وہاں پڑھائی نہیں ہوتی، وہاں کے بچے کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن ہر ماں باپ چاہتے کہ پڑھائی ہو لیکن اچھی ہو، بہتر ہو، ہمارے بچے کا وقت بیکار نہ جائے۔ اس وجہ سے وہ اپنی جان، مال، حالت، سب چیز کی قربانی دے کر صرف یہ چاہتے کہ ہمارے بچے اچھے تعلیم یافتہ بنے۔ آپ کے گھر میں اگر ماں باپ غریب ہے تو اتنے سارے NGOs ہے جو آپ کو پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے تیار رہو، ماں باپ کے پیسوں کو ضائع مت کرو۔ آپ کے والد کا گھر میں شام سے تھک ہار کر آنے کے بعد ان کا چہرہ دیکھو، وہ چہرہ آپ سے کیا سوال پوچھتا ہے۔ باپ اگر چاہتا بھی تو آپ کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بیٹے میرے پاس آج 10 روپے نہیں ہے، آج اسکول کے پیسے لے کر مت جا بول کے۔ باپ اگر نہیں ہے تو بازو والے سے 5 روپے منگ کر لائے گا، آپ کو دے گا، بیٹی پہلے اسکول جا بولے گا، بیٹا پہلے اسکول جا بولے گا۔ تو اس لیے آپ سے کہنے کی بات یہی ہے کہ آپ کے اپنے والدین کی گاڑی کمائی کا احساس کرو۔ آپ کے گھر میں حالات جو سنگین چل رہے ہیں اس کا تذکرہ کبھی دوسروں کے سامنے مت کرو، ورنہ یہ آج کے سنگینی حالات کا فائدہ لوگ کل اٹھائیں گے اور آپ کے ماضی کو یہ بولیں گے کہ یہ فلاں گھر کی فلاں ایسی بچی کل تک گھر میں کھانے کو نہیں تھا۔
اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کے اپنے دکھڑے، آپ کے اپنے گھر کے حالات یہ لوگوں کے سامنے بیان مت کرو، کیونکہ کل یہی لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ گھر پہ جو کچھ ہے وہ چل لے، تو قسم پرسی کی حالت چل رہی چلنے دو، صرف خدا سے دعا کرو، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر بدل دیتے ہیں۔ آپ کے ننھے ننھے ہاتھ ہے، آپ شریعت کے دائرے کار میں ہیں، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تہجد کے وقت میں پکار پکار کر اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا آئے، آپ ایک قدم آئے تو خدا 10 قدم آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ خدا سے مانگ کر دیکھو، بندوں کا محتاج نہ بنو، خدا کا محتاج بنو۔ بس یہی آپ سے التماس ہے کہ آپ کی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کامیاب بناؤ۔ لوگوں کی کامیابی پہ آشش کرنا یہ ہماری کامیابی نہیں ہے، بلکہ خود آپ کامیاب ہو کر لوگوں کو دکھاؤ۔ لوگ جیسے آج نجمہ شیخ ایک گاؤں کی لڑکی ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اس لڑکی کا نام آپ کے کانوں تک گونجا ہے، صرف محض اس وجہ سے کہ وہ کامیابی کے منازل طے کر چکی۔ اگر آپ بھی کامیابی کے منزل طے کریں گے تو آپ کا نام عادل آباد سے دلی تک گونجے گا، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کامیاب بنیں، آپ کی کامیابی آپ کے والدین کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ آپ کبھی ان والدین کو کامیاب ہو کر دکھاؤ کہ اس آنکھ سے بہنے والا آنسو جب موتی کہلائے گا، صرف ہم ایسے موتی بولنے سے نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، آپ کے والدین کا احترام کیجئے، اساتذہ کا احترام کیجئے، آپ کے والدین کا کہنا مانیے، اور وہ جو کچھ آپ کو صلاح دیتے ہیں اس صلاح سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17 اور سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو۔